اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں جس اہم موضوع پہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی قابل غور ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں اولیاء کرام ان کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں منزل اللہ کی رضا اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہو، اپنی زندگی پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، پیغمبر کی غلامی کو لازم کر لیا ہو، اور منزل یہ کہ اللہ میرے اوپر راضی ہو، اور اسی پہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ انہی کی مثال تاریخ اسلام میں اولیاء کرام کے بہت بڑے نام آپ کے سامنے ہیں، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح چلے آئے نیچے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا صاحب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سخی سرور، اسی طرح اولیاء کرام کے نام آپ شمار کرتے گنتے چلے جائیں۔ اور بالخصوص برے صغیر میں اسلامی تحریک، اسلامی خدمت میں اولیاء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت کی جو صورتحال ہے، ہم دیکھتے ہیں وہی اولیاء کرام جن کی زندگی کی محنت کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ مخلوق خدا کو اللہ کا فرما بردار بنو، آج آپ جائیں انہی کی مزارات پہ، انہی کے مزارات پہ جن کی ساری زندگی کی محنت یہ تھی کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے سامنے جھکنے والی بنے، آج انہی کے سامنے آپ کو انسان سجدہ ریز نظر آئیں گے۔ گرامی قدر سامعین، وہاں سجدوں میں اور ہاتھ اٹھائے آپ کو یہ الفاظ بھی سننے کو ملیں گے کہ حضرت صاحب پیر جی میں اتنی مشکل میں ہوں، میری اولاد نہیں، مجھے اولاد دو، میرا کاروبار نہیں چلتا، کاروبار چلا دو، میں فلاں مشکل میں ہوں، دور کر دو۔ آپ کو یہ سب کچھ ملے گا ان اولیاء کرام کے قبور پر بھی، اور ملے گا دور حاضر کے اکثری طور پہ جو پیر حضرات بیٹھے ہیں، سب کی بات میں نہیں کرتا، اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں، واقعتاً دین کی خدمت کرنے والے اولیاء کرام آج بھی موجود ہیں، لیکن جو کاروبار اور دکانداری چلا رہے ہیں، انہوں نے ایک ایسا سبق دیا ہے جس کے ثمرات ان اولیاء کرام جنہوں نے ساری زندگی پیغمبر کی غلامی کا درس دیا ہے، آج ان کے قبور پہ، ان کے مزارات پہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ انہی کی محنت کا صلہ ہے، انہی کی وہ سوچ ہے کہ جو لوگ ادھر سے ان کے طرف منتقل ہوتے ہیں، پھر آپ کے سامنے ہے، رکوع میں بھی نظر آئیں گے، لوگ سجدہ کرتے بھی وہاں قبور پہ نظر آئیں گے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھائے واضح الفاظوں میں ان سے طلب کرتے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ گرامی قدر سامعین، کیا مسلمان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے؟ کیا پیغمبر کا یہ پیغام اس وقت مسلمانوں تک پہنچانے والے ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے کہ ہم اس امت کو بتائیں، اس پہ واضح کریں کہ جس کے سامنے آپ پیر جی کے سامنے جس نے آپ کا ذہن بنایا ہے، جو خود سنت کے خلاف، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا چلنا پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، جس کا بیٹھنا رسول کی سنت کے مطابق ہو، جس کا دیکھنا پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، جس کے فیصلے رسول کی سنت کے مطابق ہوں، جن کی زندگی پیغمبر کی غلامی میں ہو۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، چلیں تو پیغمبر کی سنت سامنے آئے، بیٹھے تو رسول کی سنت کی یاد آئے، اگر وہ اشارہ کریں تو سنت زندہ ہو جائے، اگر وہ بولیں تو پیغمبر کی سنت زندہ ہو جائے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں، لیکن آج جو دو دکاندار بن کے بیٹھ کے اولیاء کرام کے نام پہ اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق میں بے راہ روی کا راستہ پیدا کرنے والے
معزز سامعین، بچوں ایسے دکانداروں سے جنہوں نے ایک ایسا تصور دے رکھا ہے آپ کے سامنے، آپ انہی سے اولاد مانگتے نظر آتے ہیں، آپ انہی سے حاجت روائی کی دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ سنو، اس کائنات میں حاجت روا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، اسی کے اختیار میں یہ سارے فیصلے ہیں۔ جسے چاہے بچے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے، جسے چاہے بہت دے، جسے چاہے دے کر واپس لے لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار کاروبار دے، دے کر بند کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اولیاء کرام سے جو صحیح اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے اپنی تربیت کرواؤ۔ تربیت کا مقصد پیغمبر کی غلامی کا سبق ان سے سیکھو۔ اللہ کے سچے ولی وہی ہیں جن کے طریقے میں محمد رسول اللہ کی غلامی ہے، جن کے اعمال میں قرآن کا حکم ہے، جن کا طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے، جن کی اداؤں میں رسول کی سنت ہے، اور جو اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں اور اللہ کے حکم کی طرف مخلوق خدا کو لانے والے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ شیر اولاد دیں گے، آپ کے ذہن میں یہ ہے، یہ ہماری چھپی باتوں کو جانتے ہیں، آپ کے علم میں یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے، یہ ہمیں دشمن سے محفوظ کریں گے، ہماری مشکلات کو کم کریں گے۔ مسلمانوں، نہیں، مشکلات اللہ حل کرنے والا، اولاد اللہ دینے والا، مشکلات میں کمی کرنے والا اللہ، حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، دن کا مالک اللہ، رات کا مالک اللہ، نفع کا مالک اللہ، نقصان کا مالک اللہ، زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ۔ اس کائنات میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے۔ چھوڑو غلط روش کو، آؤ جھکو اس اللہ کے سامنے جس کے سامنے جھکانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو محنت کی ہے، جس کے سامنے جھکانے پہ محنت اصحاب رسول نے کی ہے، اصحاب رسول نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے، جس پہ اولیاء کرام کی محنت ہے۔ اسی اللہ کے سامنے جھکو جس کے سامنے جھکنے کے لیے محمد رسول اللہ دعوت دے گے، جس کے سامنے جھکنے کے لیے اصحاب رسول دعوت دے گے، جس کے سامنے جھکنے کے لیے اولیاء کرام دعوت دیتے رہے، اسی اللہ کے سامنے جھکو، وہی مشکل کشا ہے۔